اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو میں نے طے کیا تھا کہ کم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک میں سیرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گوشہ گزار کروں گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان 12 دنوں میں پوری کی پوری سیرت نبی پاک آپ کی گوشہ گزار کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی طویل ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ کوئی بھی کتنے بھی دن لگا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو جتنا ہو سکے مختصر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اہم گوشے میں آپ کی گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جنگجو اور بہادر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، جس کی وجہ سے کئی قریش اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں پر حملہ کرے، کیسے انہیں نشانہ بنائے، لیکن کہیں نہ کہیں قریش اس بات سے باز بھی نہیں آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کریں۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے، وہاں کے لوگوں کو یہ قریش پہلے سے آگاہ کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں اور اسلام قبول نہ کریں۔ صرف مکہ مکرمہ والوں کو ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے جو تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے یا پھر حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے۔ یہ دیکھ کر کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت سختی ہو رہی ہے اور تبلیغ کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ شوال کا مہینہ تھا، یعنی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ایک مہینہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر طائف کی طرف پیدل روانہ ہو جاتے ہیں۔ طائف سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور قبیلوں میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں آپ کو دین کی تبلیغ کرنی تھی۔ وہ 2 قبیلے بنی بکر اور قوم خیطان تھے۔ ان دونوں ہی قبیلوں میں آپ کو دین کے معاملے میں ناکامی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ طائف میں ثقیف آباد تھے اور یہاں لات کی پوجا کی جاتی تھی۔ طائف میں لات کا بہت بڑا مندر بھی تھا جس کے تمام لوگ پجاری تھے۔ طائف میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے عزیز اور رئیس سرداروں سے ملتے ہیں۔ ان سرداروں میں جو مشہور نام ہیں وہ یہ ہیں کہ عبدیہ لیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو خدا نے تمہیں اس طرح پیدل کیوں بھیجا، اور بہت سی بری باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تمام باتیں اپنے تک رکھنا اور کسی اور شہری کو یہ باتیں نہ بتانا۔ لیکن دشمن اپنی نیت سے باز نہیں آتے اور پورے شہر میں یہ بات عام کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دکھے انہیں پریشان کرنا، تنگ کرنا، جس کی وجہ سے تمام طائف میں لوگ پتھر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر لہو لہان کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک تک خون جم جاتا ہے اور آپ پوری طریقے سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ باغ میں ہی موجود تھا اور دور سے تمام ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لہو لہان ہیں اور بہت مشکل میں ہیں تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تحت اپنے غلام کے ہاتھوں ایک رکابی میں تھوڑے سے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا ہے۔ جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا تھا وہ نینو کا باشندہ عیسائی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انگور دیکھتے ہیں تو اسے نوش فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس غلام سے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں تو اس کے قلب پر گہرا اثر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام جھک کر ہاتھ چوم لیتا ہے۔ یہ تمام ماجرا دور کھڑا عتبہ بن ربیعہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ غلام واپس جاتا ہے تو عتبہ بن ربیعہ اس غلام سے کہتا ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس سے بہتر تو تمہارا ہی دین ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لہو لہان تھے تو ایک فرشتہ وہاں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑ لا کر ان تمام طائف والوں پر گرا دوں اور تمام یہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ نہیں تو آنے والی ان کی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی، میں ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر سے نکاح کیا تھا، اور معراج بھی آپ کو اسی سال عطا ہوئی تھی، جس کے بعد 5 وقتہ نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جو مصیبتیں پیش آ رہی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہجرت کیے تھے اور وہاں دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر طائف میں مکہ مکرمہ سے زیادہ سازشیں ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر مکہ مکرمہ کے خرب و جوار میں جو علاقے تھے، جو قبیلے تھے، وہاں برابر جایا کرتے تھے اور دین کی تبلیغ برابر کیا کرتے تھے۔ اپنی اس ویڈیو کو اختتام پر لاتے ہوئے اللہ رب العزت سے دل کے گہرائیوں سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں بہتر سے بہتر امت محمدی بنائیں، اور حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنا ہو سکے ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اپنی کل کی ویڈیو میں میں جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔